اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ الحکیم فی کتابہ وافصل ارشادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العلی العظیم۔ انتہائی محترم و معزز سامعین، خاص طور پر آج کے اس خوبصورت پروگرام کے منتظمین اور اس مرکز علمیہ کی تمام انتظامیہ، علماء کرام، بہت مبارکباد کے مستحق ہیں وہ تمام افراد جنہوں نے مادیت کے اس دور میں اتنی خوبصورت روحانی محفل کے انعقاد کی کوشش کی، اور خدائے لم یزل ولا یزال کا وہ کلام جو پیغمبر اعظم کے لیے معجزہ دائمی کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے ساتھ رغبت، مومنین کی رغبت اور تعلیم و تعلم و تدریس قرآن کے طرف لوگوں کو راغب کرنے کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا۔ دعا کریم اللہ ان تمام صاحبان کو اجر عظیم عطا فرمائے جنہوں نے دامیں، درہمیں، قدمیں، سخنیں آج کی اس خوبصورت محفل میں حصہ لیا۔ اگر فقط اسی حوالے سے گفتگو کی جائے، ایک نشست کافی نہیں، شاید ایک عشرہ بھی کافی نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری کسی عشرہ یا خمسہ کی ایک مجلس کا موضوع بھی قرآن نہ ہو، وہ ہماری غفلت ہے، اور خدا نہ کرے ہم اس آیت کے مصداق بن جائیں۔ وقال الرسول، جب رسول بروز معاشر کہیں گے میرا کریم اللہ میری اس قوم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ میرے سامنے اس وقت کتاب موجود ہے، بہت بڑی علمی شخصیت آغا شہری نے معرفت القرآن کے حوالہ سے 2 جلدوں میں یہ کتاب ایک تحقیقی ٹیم کے تعاون سے جماعت کے اور علماء کی ایک جماعت کے ذریعے عظمت قرآن، تعارف قرآن، فضیلت قرآن کے حوالہ سے ترتیب دی۔ 1773 احادیث اس ایک کتاب میں قرآن کے حوالہ سے جمع کی گئی ہیں۔ 2500 احادیث فریقین کی کتب سے شیعہ سنہ سے بالاتر ہو کے عالم اسلام کے تمام دفتر حدیث کو کھنگال کے تقریباً 775 کتب میں سے 2500 احادیث فقط فضیلت قرآن، عظمت قرآن، تعلیم قرآن، تعلم قرآن کے حوالہ سے ترتیب دی گئی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو قرآن سے محبت رکھتا ہو، قرآن کا طالب علم ہے، قرآن سیکھنا چاہتا ہے، قرآن سکھانا چاہتا ہے، قرآن کی طرف لوگوں کو راغب کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس اس کتاب کا ہونا، اس کو پڑھنا اور ان احادیث کو آنے والے لوگوں تک پہنچانا یقیناً فائدہ سے خالی نہیں ہوگا۔ میں اس میں سے چند احادیث جناب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ زیادہ معلمین قرآن تشریف فرما ہیں، مدرسین تشریف فرما ہیں، ائمہ جمعہ و جماعت تشریف فرما ہیں جنوبی پنجاب اور ڈیرہ غازی خان کے، تو شاید کوئی ایک حدیث بھی اگر یاد کر کے چلا گیا تو مجھ حقیر کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ تعلیم القرآن کے حوالہ سے سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ تیری امت میں بہترین فرد کون ہے،
پیغمبر اعظم فرما رہے ہیں میری امت میں سے بہترین فرد وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، یعنی طالب علم قرآن یا معلم قرآن۔ تشریح کا وقت نہیں، میں زیادہ تشریح کرنے کی بجائے چند حدیث کا ترجمہ ہی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ کہیں فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے، کہیں فرمایا ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے افضل وہ ہے جو طالب علم قرآن ہو یا معلم قرآن ہو۔ اور سرکار امیر المؤمنین نے سید الانبیاء سے روایت بیان کی اللہم اغفر للمعلمین، کہ پیغمبر اعظم قرآن پڑھانے والوں کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ میرا کریم اللہ قرآن پڑھانے والوں کے گناہ معاف کر، وَأَتِلْ أَعْمَارَهُمْ، ان کو طول عمر عطا فرما، وَأَذِلَّهُمْ تَحْتَ ذِلَّكَ، میرے مالک ان کو اپنا سایہ نصیب فرما، فَإِنَّهُمْ يُعَلِّمُونَ كِتَابَكَ الْمُنزَلِ، یہ وہ لوگ ہیں جو تیری نازل کردہ کتاب کو پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں۔ دیکھیے جن کے حق میں سید الانبیاء دعا فرمائے، معلم قرآن اور طالب علم قرآن کے طول عمر کے لیے سید الانبیاء دعا فرماتے ہیں میرے اللہ ان کو طول عمر عطا فرما، میرے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی بخشش فرما۔ کیوں فرما؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تیری مخلوق تک تیرا قرآن پہنچانے میں مصروف ہیں۔ پھر فرمایا معلم القرآن و متعلمہ، سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا ہر وہ شخص جو قرآن پڑھے یا دوسروں کو قرآن پڑھائے، یستغفر لہ کل شیء حتی الحوت فی البحر، پیغمبر اعظم فرما رہے ہیں کائنات کی ہر چیز قرآن کے طالب علم اور معلم کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر میں موجود مچھلیاں بھی قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے دعا کرتی ہے۔ اب دیکھیے کون کون مصداق ایک مجلس میں، ایک میری پی ایچ ڈی کی کلاس میں ہمارے یونیورسٹی کے ایک محقق نے کہا تھا کہ علوم قرآنی پہ آج تک شیعہ کا کام میری نگاہ سے نہیں گزرا۔ ایک ایسے شخص جو 200 سے زیادہ افراد کو شاید ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگری کی سپرویژن کر چکے تھے، نگران تھے، وہ فرمانے لگے یونیورسٹی کے پروگرام میں کہ شاید علوم قرآنی پہ سب سے کم کام جو ہے وہ شیعہ لوگوں نے کیا ہے۔ تو میں اس لیکچر کے آخر پہ کھڑا ہوا اور ان سے دست بستہ گزارش کی کہ اگر مجھے چند منٹ دیے جائیں تو میں علوم قرآنی میں شیعہ کی خدمات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں نے عرض کیا کہ ایک واحد کتاب التمہید فی علوم القرآن، آغا ہادی معرفت نے ایک ایسی کتاب علوم قرآنی پہ لکھی ہے کہ شاید 100-200 سال تک لوگوں کو علوم قرآنی پہ کوئی کتاب لکھنے سے بے نیاز کر دیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جہاں صاحب اتقان نے اور البرہان نے جہاں 10 ابواب قائم کیے ہیں یا 10 فصول لکھی ہیں، جہاں انہوں نے ایک باب لکھا ہے، آغا ہادی معرفت نے اس پہ پوری ایک جلد تحریر کی ہے۔ اب اگر دیکھیں علوم قرآنی، مدرسین علماء اور قرآن سے رغبت کرنے والے رکھنے والے جانتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 8 ابواب 10 ابواب پہ مشتمل ہمیں علوم قرآنی کی کتابیں ملتی ہیں، لیکن جہاں اجاز القرآن پہ کسی بزرگ متقدمین و متاخرین فریقین میں سے جہاں کسی نے ایک باب لکھا تھا، آغا ہادی معرفت نے وہاں ایک جلد تحریر کی ہے، تعریف قرآن پہ، حفاظت قرآن پہ۔ تو میں نے کہا یہ الگ بات ہے کہ تعصب کی نظر ہو جائے وہ کام، یا ہماری کوتاہ نظری، یا ہمارا یہ کہ ہم لوگوں تک پہنچا نہ سکیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی ذمہ دار ہیں اس کے۔ دونوں شخصیات تشریف فرمائے میرے سامنے، آغا جعفری صاحب بھی اور مسکین صاحب بھی۔ ہدیت الشیعہ کی کسی محفل میں بات ہوئی تھی کہ جب کسی شخص کو کہا گیا کہ اپنے باپ کے ثواب کے لیے کسی کتاب، اس نے کہا میں کتاب شائع کروانا چاہتا ہوں،
تو پوچھا گیا کہ کون سی کتاب شائع کروانا چاہتے ہو؟ تو اس شخص نے ایک بات کی تھی کہ میں نے سید محب حسین شاہ صاحب قبلہ کی مجالس میں ایک کتاب کا نام سنا تھا جس سے وہ احادیث پڑھا کرتے تھے، جس کا نام تھا المواعظ العددیہ۔ تو اس میں سے وہ بڑے خوبصورت فرامین پڑھا کرتے تھے، اگر اس کتاب کا ترجمہ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے بابا کی بخشش کے لیے کافی ہوگا۔ آغا مسکین نے انتخاب کیا، جعفری صاحب قبلہ تشریف فرمائے، خدا ان کو طول عمر عطا فرمائے، انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس بزرگ عالم دین کا مجلس میں ایک کتاب کا نام لینے کا فائدہ کتنا ہوا؟ وہ شخص جو کہہ رہا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ شاید وہ شخص کبھی مدرسہ نہ گیا ہو، اس نے شاید کبھی کسی لائبریری میں بھی نہ گیا ہو، لیکن اہل علم کی محفل میں بیٹھتے ہیں کہ اب نتیجہ دیکھیں کہ قبلہ محب حسین شاہ صاحب خدا ان کے درجات بلند فرمائے، کتاب کا نام لینے کا آپ اثر دیکھیں کہ اس مومن کے ذہن میں کوئی بات بیٹھ گئی، کوئی حدیث، کوئی فرمان، فوراً اس نے کہا اگر اس کتاب کا ترجمہ ہو جائے، اور خدا ان دونوں صاحبان کی زندگی دراز کرے، ان کی کوشش ہوئی، ان کی محنت ہوئی، اور آج ایک خوبصورت کتاب ہدیۃ الشیعہ کے نام سے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور معصوم نے فرمایا تھا جو ہمارے کلام کا ایک ورق، علماء نے اس کی تشریح کی ہے، ایک صفحہ نجفی صاحب قبلہ تشریح فرما ہے، اگر دونوں اطراف لی جائیں تو 2 صفحات۔ معصوم نے فرمایا اگر کوئی ہمارے کلام کے لکھے، معصوم فرماتے ہیں جہنم کی آگ کے سامنے اس کے لیے ڈھال بن جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بات کہیں اور چلے گی، میں اپنے موضوع سے ہٹ گیا، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارا قصور بھی ہے ہم ممبر پہ آنے والوں کا، کہ ہم نے کتنی محافل میں قرآن اور علوم قرآنی پہ ہم نے تعارف کرایا، تفاسیر کا تعارف کروایا۔ یہ ابھی جعفری صاحب قبلہ نے کتاب بھیجی آغا سید ریاض الحکیم کی، اس پچھلے چند اشروں کی بہترین کتاب، ایک جلد پر مشتمل ہے، ایک خلاصہ، اور اس کا ترجمہ بھی جامعہ تعلیمات اسلامی کی طرف سے، اگر کوئی مختصراً اس کو دیکھنا چاہے، اور یہ بھی جعفری صاحب کی محنت شاقہ سے اس کا اردو ترجمہ بھی آپ کے سامنے آیا، اور مجھے یہ کہہ کر بھی خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور یقیناً وہ سامنے تشریف فرمائے اور بزرگان بیٹھے، اکثر مدارس میں اس وقت اس کو بطور درس پڑھایا جا رہا ہے تاکہ طلباء کو کم از کم علوم قرآنی سے آگاہی ہو سکے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ اعجاز جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا اور قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، 1400 سال پہلے کسی نے قرآن سنا، اسے یوں لگا قرآن میرے زمانے کی بات کر رہا ہے، ابھی آپ قرآن سنیں لگتا ہے قرآن میرے زمانے کی بات کر رہا ہے، قرب قیامت کوئی پڑھے گا اسے یوں محسوس ہوگا جیسے قرآن میرے زمانے کی بات کر رہا ہے۔ اور ناج البلاغہ میں یہ بندہ حقیر نے بھی ایک پہلی علمی کاوش چھوٹی سی تحریری کی کہ ایک قرآن مجید از نگاہ ناج البلاغہ، کہ سرکار امیر المومنین نے ناج البلاغہ میں قرآن کے متعلق کیا فرمایا، ایک مختصر تشریح کے ساتھ آج کوشش ہوگی کہ پیش نماز حضرات کو یہ بطور ہدیہ اور تحفہ پیش کی جائے اس تنظیم کی طرف سے جس سے یہ پروگرام منعقد کیا۔ تو میں یہ چاہتا تھا، عرض کر رہا تھا کہ معصوم نے اس میں ایک جملہ ہے سرکار امیر المومنین کا ناج البلاغہ میں کہ قرآن وہ کتاب ہے کثرت الرد و ولوج السمع، معصوم فرماتے ہیں بار بار اس کے پڑھنے سے زبانیں تھکتی نہیں ہیں، اس کو بار بار سننے سے کان تھکتے نہیں ہیں، زبانوں سے بار بار دہرایا جانا اس کو بوسیدہ نہیں کرتا، کانوں کے ساتھ اس کا ٹکرانا کبھی بوریت نہیں ہونے دیتا۔ فرمایا اس لیے کہ یہ کسی ایک صدی کی کتاب نہیں ہے، یہ کسی ایک زمانے کی کتاب نہیں ہے۔ فرمایا اللہ نے جب تک کائنات قائم ہے اس وقت تک کے لیے اللہ نے اپنے نبی کا یہ معجزہ قرآن نازل فرمایا ہے۔
لیکن ہمارے ہاں کتنی محافل، شاید یہ جملہ بعض سامعین کو ناگوار گزرے، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، اس سوشل میڈیا کے ذریعے بہت دور تک میری آواز جا رہی ہے۔ آج ایک بچڑا پیدا ہوتا ہے، اس پہ لفظ جی اللہ لکھا گیا ہے، جی سید الانبیاء کا نام ہے، گاڑیاں بھر کے جاتی ہیں، اس بچڑے کی زیارت ہو رہی ہے کہ بچڑا پیدا ہوا ہے جی، اللہ، محمد، علی، باقی ہستیوں کا بھئی نام لکھا ہوا ہے۔ ایک ضعیفہ نے روٹی پکائی ہے، وہ تھوڑی سی جل گئی ہے، جو ایسا کوئلہ بن گیا، وہ جی اس میں لفظ اللہ لکھا گیا، روٹی فریم ہو گئی ہے، گاڑیاں بھر بھر کے آ رہی ہیں، بچڑے پہ چڑھاوے چڑھ رہے ہیں، اس بچڑے کی زیارت ہو رہی ہے، وہ فریم شدہ روٹی کی زیارت ہو رہی ہے۔ خدا جانے ہم کہاں چلے گئے، کن خرافات میں کھو گئے، کن افسانوں کی نظر ہو گئی ہے قوم اور ملت۔ سینکڑوں میل سفر کر کے اس بچڑے کی زیارت اس لیے کرنے جا رہا ہے کہ لفظ اللہ لکھا گیا۔ اس کے خالق نے اپنے نبی کو ایک معجزہ عطا فرمایا تھا، قرآن، جو تیرے گھر میں موجود ہے، کبھی تو نے اس معجزے کی بھی زیارت کی ہے؟ کبھی تیرے دن کا آغاز اس معجزہ کی زیارت سے بھی ہوا؟ خرافات، افسانوی، خیالی زندگی، شارٹ کٹ کا عادی انسان، ہم عمل سے دور بھاگنا چاہتے ہیں، شارٹ کٹ تلاش کرنے کے چکر میں ہیں۔ نہیں میرے محترم، معصوم نے فرمایا برود معاشر تین چیزیں شکایت کریں گی بارگاہ توحید میں، جن میں ایک فرمایا تھا عالم بین جہال، جاہلوں کے درمیان رہنے والا عالم شکایت کرے گا، مالک فعل حرام پہ کار بند رہے، مجھ سے اللہ کا دین نہیں پوچھا انہوں نے، نکاح پہ نکاح ہوتے رہے، شریعت پہ عمل نہ کیا گیا، میراث لٹتی رہی، دین کسی نے نہ پوچھا، 50 60 70 80 سال کا ضعیف وضو غلط کرتا رہا، کبھی اصلاح کی کوشش نہ کی۔ اور چونکہ قاری صاحب کوشش کر رہے ہیں، ایک بزرگ عالم دین نے پوری نماز کو اختصار کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ تکبیرۃ الاحرام سے لے کے سلام تک 17 جملے بنتے ہیں پوری نماز کے۔ اگر آپ سورہ فاتحہ اور ایک مختصر سورہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، واجب ذکر 17 جملے بنتے ہیں پوری نماز کے۔ کتنے دکھ کی بات ہے، 70 سال زندگی گزر جائے اور 17 جملے بندہ اچھے طریقے سے ادا نہ کر سکے۔ کہا جاتا ہے ہم عرب نہیں ہیں، ہم لہن عرب سے واقف نہیں ہیں، ہمیں مخارج سے آگاہی نہیں ہے، میں ان پڑھ ہوں۔ انگوٹھا لگانے والا بابا کپاس، گندم اور گنے کے 50 سپرے کے نام انگریزی میں یاد کر سکتا ہے، نماز کے 17 جملے مخارج کے ساتھ یاد نہیں کر سکتا۔ نہیں، جب ضرورت محسوس کرے گا، جب ضرورت محسوس، ہاں ضرورت ہے گندم کپاس گنے کے لیے سپرے میڈیسن کی ضرورت ہے، کیمیکلز کی، وہ کیمسٹری کے کیمیکلز کے نام ان پڑھ بابا یاد کر لیتا ہے، 17 جملے کیوں نہیں یاد ہوتے؟ نہیں، محبت نہیں، ہمارے ذہن متوجہ نہیں۔ میرے محترم سامعین، ایک جملہ، ہمارے بھائی فوت ہو گئے، قبلہ عظیم اور نجفی صاحب جانتے ہیں، قبلہ عرفان حیدر باجوہ صاحب، ہماری فاضل شخصیت سرگودا کے، ہم اس نعمت سے محروم ہو گئے، شاید ہم ان کی قدر نہ کر سکے۔ وہ 28-30 سال کی عمر میں ہمارے ایک فاضل دوست، ان کی مغفرت کے لیے ایک دفعہ بلند تر صلوات تلاوت کیجیے۔ ایک فاضل شخصیت اس دنیا سے چلے گئے، وہ راوی ہیں اور آغا کے کلاس فیلو بھی ہوں گے، شاید قبلہ ترس علی نجفی یا ان کے ساتھی ہوں گے نجف کے۔ وہ ایک جملہ بیان کر رہے تھے کہ ہم قم میں تھے، آغا محسن قرائتی نے ایک مدرسے کے افتتاحی تقریب میں گفتگو کرنے کے بعد، ایسے آج سے کوئی 18-20 سال پہلے کی بات ہے، علماء طلباء جانتے ہیں آغا محسن قرائتی وہ شخصیت ہیں جن کے شاگرد مفسر قرآن بن گئے، جن کے شاگرد معلم قرآن ہیں، جنہوں نے عالمی سطح پہ قرآن اور قرآنیات پہ لوگوں کو حیران کر کے رکھ دیا۔
آغا نے اس مدرسے کے افتتاح کے آخر میں ایسے جیب سے نوٹ نکال کے ٹیبل پہ رکھے، آج سے کو 20 سال پہلے کہنے لگے یہ 5 لاکھ تومان یہ میں ہدیہ کرنا چاہوں گا آج کے ان طالب علموں سے کسی طالب علم کو، میں اس طالب علم کے لیے لے آیا ہوں جس کے لیے میں نے فقط ایک شرط رکھی ہے۔ آغا فرمانے لگے میرے اس ہدیہ اور انعام کا حقدار وہ بندہ ہے جس نے الحمد سے لے کے والناس تک قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ انہوں نے کہا کوئی طالب علم کھڑا ہو، کوئی کھڑا نہ ہوا۔ آغا نے دوسرا جملہ فرمایا میں شرط نرم کرتا ہوں، اس کو میں اور نیچے لے آتا ہوں۔ فرمایا جس نے آخری پارہ 30واں پارہ ترجمے کے ساتھ پڑھو، کھڑا ہو، کراتی ہدیہ دیتا ہے۔ کوئی کھڑا نہ۔ آقا نے فرمایا اور اس شرط کو نرم کرتا ہوں، فرمایا جس سے سورہ یاسین ترجمہ کے ساتھ پڑھی ہو۔ کوئی کھڑا نہ ہوا۔ آقا کراتی رو پڑے، گریہ کی آقا نے۔ انہوں نے کہا عرب و عجم سے آپ لوگ آئے ہو ایران علوم آل محمد پڑھنے، آج تک کسی نے سورہ یاسین ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھی، پیغمبر کے سامنے کیسے جاؤ گے؟ اور پھر آقا نے رو کے یہ فرمایا جب میں طالب علم تھا، آقا کراتی فرمانے لگے میں نے زمانہ طالب علمی میں 5 دن میں دروس پڑھتا تھا، صرف، نحو، فلسفہ، منطق، کلام، 2 دن جمعرات اور جمعہ 48 گھنٹے۔ انہوں نے فرمایا میں قرآن پڑھتا تھا، تفاسیر پڑھتا تھا، علوم قرآنی پڑھتا تھا، 5 دن دروس، 2 دن قرآن۔ لیکن رو کے فرمانے لگے اب جب عملی زندگی میں آیا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی غلطی کر بیٹھا ہوں، مجھے 5 دن قرآن پڑھنا چاہیے تھا، 2 دن باقی دروس پڑھنے چاہیے تھے۔ یہ کون شخص کہہ رہا ہے؟ جن کے شاگرد مفسر قرآن بن گئے ہیں، جنہوں نے عالمی سطح پہ قرآن۔ آئیے دیکھیے ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم نے اس معجزے کی کتنی قدر کی ہے۔ کیا میرے دن کا آغاز تلاوت قرآن سے ہوتا ہے؟ اور بالکل اس کے قریب شاید 28 سال غالباً یا 30 سال گزر گئے ہیں آغا قبلہ حسین بخش جاڑا مرحوم کو میں نے زمانہ طالب علمی سے میں ان سے ایک واقعہ سنا تھا۔ آج تو موبائل اور انٹرنیٹ کا دور ہے، اس دور میں انہوں نے فرمایا تھا کہ یورپ سے، غیر ملک سے اگر کوئی بیٹا خط لکھے، ان پڑھ ماں اور بابا پلو میں وہ خط باندھ کے پھرتے رہتے ہیں محلے میں، گاؤں میں، جب بھی انہیں کوئی ملے نا، وہ اماں کہتی ہے ذرا یہ خط پڑھ کے سنانا، بابا کہتے ہیں ذرا یہ خط پڑھ کے سنانا۔ جاڑا صاحب قبلہ نے فرمایا تھا ایک دفعہ سننے سے اس کا دل نہیں بھرتا، 5 7 8 دفعہ بزرگ گواہی دیں گے۔ وہ ماں کی مامتا، وہ باپ کی پدری شفقت، وہ تڑپتی ہے محبت، حالانکہ پتہ ہے اس خط میں نہ کوئی کمی نہ کوئی اضافہ، خط تو وہی ہے جو مہینہ پہلے آیا تھا، نہ کوئی لفظ کم ہوگا نہ زیادہ، لیکن وہ سن کے السلام علیکم میں خیریت سے ہوں، آپ کی خیریت نیک چاہتا ہوں، وہ ماں باپ کو یوں لگتا تھا جیسے بیٹا ہمارے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، محبت کو سکون، وہ تڑپتی ہوئی مامتا کو سکون مل جایا کرتا تھا۔ جاڑا صاحب قبلہ فرمانے لگے بیٹا خط لکھے 7 دفعہ 8 دفعہ 10 دفعہ کسی سے پڑھا کے سنتے ہو، 1400 سال پہلے اللہ نے تمہاری طرف ایک خط لکھا ہے جس کا نام ہے قرآن۔ کبھی تمہارے کانوں کی یہ خواہش ہوئی ہے کہ سنوں تو صحیح کہ ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا اللہ مجھے کہنا کیا چاہتا ہے؟ میرے محترم سامعین، میرے سمیت میں شامل ہوں اس میں، باقی تو میرے فاضل اور بزرگان علمی شخصیات تشریف فرما، میں اپنی بات کروں، کتنی 5 مجالس ہیں جن میں ہمارا موضوع قرآن ہو؟ عشرہ محرم الحرام کوئی 10 مجالس میں سے ایک مجلس کا موضوع قرآن ہو؟ کبھی ہم نے کوشش کی ہو کہ قرآن پہ کوئی 1 روزہ تقریب کر دی جائے، کوئی 3 روزہ، کوئی 5 روزہ مجلس جس کا موضوع صرف قرآن ہو؟
آنے والی نسلوں تک، بزرگوں تک، جوانوں تک پہنچایا جائے۔ شیعہ نے کتنا کام کیا، علماء نے کتنا کام کیا، بزرگان نے کتنا کام کیا، تفاسیر کتنی لکھی گئیں، قرآن پڑھنے کا اجر کتنا، قرآن پڑھانے کا اجر کتنا، محلے میں قرآن کی عظمت کیا۔ جب ایک روزہ تقریب، 3 روزہ، 5 عشرہ محرم، کسی ایک مجلس کا موضوع جب قرآن نہ ہو تو لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ نبی کے اس ابدی معجزے کی حیثیت کیا ہے، کیا پیغام ہے اس قرآن کا؟ اور معصوم نے فرمایا یا ابا ذر، سید الانبیاء فرما رہے ہیں یا ابا ذر علیک بتلاوت القرآن، اے ابو ذر کثرت سے تلاوت قرآن کیا کر۔ اور پھر سید الانبیاء نے بیان ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ کسی نے سوال کیا مولا گھر کیسے قبرستان بنتے ہیں، گھروں میں تو افراد رہتے ہیں، گھر کے باسی رہتے ہیں۔ تو معصوم نے کیا ارشاد فرمایا، جس کے گھر کے باسی قرآن نہ پڑھے وہ گھر قبرستان ہے۔ لفظ سے قبرستان تک نہ رک جائیے، یہاں تک محدود نہ رہنا۔ محلے میں انسانیت کس گھر کو قبرستان کہہ رہے ہیں؟ جس گھر میں 2 4 5 6 8 10 افراد رہتے ہیں، ماں باپ بیٹے پوتے پوتیاں، کم از کم 2 3 4 زیروح افراد انسان اس گھر میں موجود ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ پیغمبر اس کو قبرستان کہہ رہے ہیں۔ گویا کہ پیغمبر اعظم یہ بتانا چاہ رہے ہیں جس گھر والے قرآن نہ پڑھیں، زندہ ہیں لیکن چلتی پھرتی لاشیں ہیں، وہ زندہ کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ ہم نے کتنا قرآن پڑھا، میری زندگی میں کتنا قرآن شامل ہوا۔ میں ابھی راستے میں اسی کتاب سے ایک حدیث پڑھ رہا تھا، معصوم نے ایک شخص کو کہا اگر دن کے آغاز میں قرآن کی ایک آیت سمجھ کے پڑھ لے، معصوم فرماتے ہیں اس رات کو جا کے 100 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ ایک آیت قرآنی سمجھ کے پڑھنا اور اس سے اپنے دن کا آغاز کرنا، فرمایا اس رات کو مصلی عبادت پہ کھڑے ہو کے 100 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے تیرا ایک آیت قرآنی کے مفہوم کو سمجھنا اور قرآن کا طالب علم بننا۔ کیوں فرمایا گیا؟ حفاظ تشریف فرمائے، قاریان قرآن تشریف فرما ہے، کیوں فرمایا گیا حافظ بھی ہو تو قرآن دیکھ کے پڑھا کرو؟ معصوم کا فرمان ہے۔ اسحاق نے عرض کیا چھٹے امام کی خدمت میں، مولا میں حافظ قرآن ہوں، قرآن زبانی پڑھتا ہوں، لوگ کہا کرتے ہیں دیکھ کے پڑھا کر، آپ فرمائیے۔ معصوم نے فرمایا خدا کا تجھ پہ احسان ہے، تیرے سینے میں قرآن محفوظ ہے، لیکن میں امام کہہ رہا ہوں قرآن دیکھ کے پڑھا کر۔ پوچھنے لگا مولا کس لیے؟ فرمایا جب دیکھ کے قرآن پڑھے گا تجھے 2 اجر ملے گا، ایک قرآن پڑھنے کا ثواب، دوسرا قرآن دیکھنے کا ثواب تیرے نام آیا۔ اور پھر فرمایا اتنا بلند پڑھ، تیری تلاوت تیری سماعتوں سے ٹکرا رہی ہو۔ مولا اس کا فائدہ؟ فرمایا 3 اجر ملیں گے، پڑھنے کا ثواب، دیکھنے کا ثواب، سننے کا ثواب۔ اجر کیا ہے؟ پڑھنے سے زبان کے گناہ معاف ہوں گے، دیکھنے سے آنکھوں کے گناہ معاف ہوں گے، سننے سے تیری سماعتوں کے گناہ معاف ہوں گے۔ اور معصوم نے فرمایا معلم قرآن کو عبد الرحمن اسلمی نے ایک ہاشمی بچے کو سورہ فاتحہ پڑھائی ہے، الحمد پڑھائی ہے۔ گزرے قرآن نعت کے امام حسین علیہ السلام گھر گئے، میں پہلے ہر مجلس میں پڑھتا رہتا تھا 1000 درہم یا دینار اور ایک پوشاک، یہاں پہ اس کا زیادہ آج قبلہ نے تحریر کیا، فرمایا اس کو لباس بھی عطا فرمائے اور قیمتی موتی معصوم نے اس کو در ہدیہ کیے۔ مولا 1000 دینار، کئی پوشاکیں اور اتنے قیمتی ہیرے جواہرات، مولا میں نے پڑھائی تو سورہ فاتحہ۔ معصوم نے فرمایا تجھے کیا پتا قرآن پڑھانے والے کی عظمت کیا ہے، تمہیں کیا پتا؟ بلکہ یہ ایک حدیث ابھی وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ معصوم نے فرمایا لو ان کسی نے کہا مولا
کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھانے والوں کو، اگرچہ اب تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ قرآن پڑھانے پہ اجرت، ہدیہ، تحفہ، اس میں کچھ افراط و تفریط پہ چلے گئے، اگر طے کر کے لیتے ہو کہ اتنے پیسے دو اور میں قرآن پڑھاتا ہوں تو اس کو حرام تک کہا ہے فقہا نے کہ واجب حد تک جو قرآن پڑھانا، بعض نے اس کو شدید مکروہ قرار دیا۔ یہاں ایک حدیث معصوم نے فرمائی کہ اگر قرآن پڑھانے والے کو تم اتنا ہدیہ دو جتنی ایک مقتول کی دیت ہوتی ہے پھر بھی قرآن کا حق ادا نہیں کر سکے۔ شاید آج کے دور میں وہ 1.5 کروڑ سے زیادہ رقم بنتی ہے، 1.5 سے 2 کروڑ تجفی صاحب قبلہ شاید ایک مقتول کی دیت جو بنتی ہے اونٹوں میں جب ہو تو۔ لیکن میرے محترم معصوم کیا فرما رہے ہیں؟ اگر قرآن پڑھانے والے معلم کو ایک مقتول کی دیت بھی ادا کر دو پھر بھی تم نے قرآن پڑھانے کا حق ادا نہیں کیا۔ اور جس بستی میں پیش نماز کے لیے 100 روپیہ پہلی پہ مانگنے کے لیے 4 دفعہ جانا پڑے اس کے دروازے پہ، ہم کیا کہیں گے پیغمبر اعظم کو کہ ہم نے اس قرآن کا حق ادا کیا؟ جس میں مجھ جیسے دنیا دار کو بلانے کے لیے پہلے 10 15 20 30 ہزار کا انتظام کرنا پڑے کہ اس کے زیادہ راہ کا انتظام ہو، وہ قرآن پہ آ کے درس دے، ہم سید الانبیاء کے دربار میں کیسے جائیں گے کہ ہم نے اس قرآن کی کیا خدمت کی ہے؟ قابل داد ہے وہ لوگ، قابل رشک ہیں وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن پڑھاتے ہیں۔ قدر کیجیے ان افراد کی، احترام کیجیے ان افراد کا جو سید الانبیاء کے اس کلام کو اپنی قوم تک پہنچانے کے لیے قد و کاوش کر رہے ہیں۔ بس آخری حدیث اور طالب دعا معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جب قرآن پڑھائے، ایک دفعہ بلند تر صلوات تلاوت فرمائیں سارے حضرات۔ من علم عبدا آیتا من کتاب اللہ فہو مولاہ، پورا قرآن نہیں، سید الانبیاء نے فرمایا جس نے تجھے قرآن کی ایک آیت پڑھائی تو عبد ہے، وہ تیرا آقا بن گیا۔ ایک آیت قرآنی پڑھانے والا، تجھے اس کی تعلیم دینے والا، معصوم فرما رہے ہیں وہ تیرے آقا کی حیثیت رکھتا ہے۔ لا ینبغی لہو ان یخذلہ، اب کبھی زندگی میں اس کو رسوا نہ کرنا، کبھی اس کی توہین کا سبب نہ بننا، کبھی معلم قرآن کو کوئی اذیت نہ دینا۔ ولا یستأثر علیہ، اپنی کسی خواہش کو، اپنے معمولات کو اس پہ کبھی ترجیح نہ دینا۔ ڈھیر سارا مفہوم ہے، کھانا مل کے کھا رہے ہو اس سے پہلے ہاتھ نہ بڑھانا، چل رہے ہو معلم قرآن سے آگے قدم نہ بڑھانا۔ کتنا خوبصورت پیغام دیا حسنین کے بابا نے۔ قرآن ناطق فرماتے ہیں جب میں علی چاہوں اپنے رب سے گفتگو کروں، علی نماز پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لگتا ہے جیسے رب کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہو۔ اور جب علی چاہیں کہ رب مجھ سے گفتگو کرے، علی قرآن پڑھتے ہیں۔ قدر کیجئے اس کتاب کی، قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، اپنی محافل کا حصہ بنائیے، صاحبان قرآن، حاملین قرآن کی قدر کیجئے۔ معلمین معصوم نے فرمایا 80-90 سال عمر ہو گئی ہے، اب بھی قرآن کے طالب علم بنو، اب بھی قرآن پڑھو۔ مولا اب پڑھ کے کیا کروں گا؟ نہیں پڑھ سکتا، حافظہ آنکھیں ساتھ نہیں دیتی، اب شروع بھی کروں تو نہیں پڑھ سکتا۔ فرمایا آغاز تو کر، نیت تو کر، ارادہ تو کر، کیا اجر ملے گا؟ فرمایا چند آیات کے بعد بھی موت آ گئی تو برود محشر قرآن کے طالب علموں کے ساتھ معشور ہو۔ میں وعدے سے تجاوز کر رہا ہوں، ایک حدیث اور ذہن میں آئی اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ معصوم نے فرمایا برود محشر 2 لوگ آئیں گے جن کو اللہ ایک نورانی تاج عطا فرمائے گا، اہل محشر رش کریں گے، ان کے نورانی تاج کو دیکھ کے پہلا خیال پیدا ہوگا کوئی اولو العزم پیغمبر ہے، پیغمبروں کی صف پہ وہ کھڑے نہیں ہوں گے، گزر جائیں گے، کہیں گے کوئی رسول ہے،
رسولوں کی صف میں کھڑے نہیں ہوں گے، کوئی نبی ہے انبیاء کی صف میں کھڑے نہیں ہوں گے، کوئی ولی ہے نہیں، کوئی صدیق ہے نہیں، کوئی وصی ہے اوصیاء کی صف میں بھی کھڑا نہیں ہوگا، پھر کوئی شہید ہے شہداء کی صف میں بھی کھڑا نہیں ہوگا۔ اہل معاشر پوچھیں گے کون ہے یہ بندہ؟ نہ پیغمبروں کی صف میں، نہ رسول، نہ انبیاء، نہ اوصیاء، نہ اولیاء، نہ شہداء، نہ صدیقین، کون ہے یہ فرد؟ معصوم فرماتے ہیں دو لوگوں کو اللہ یہ نورانی تاج عطا فرمائے گا، ایک نماز شب پڑھنے والے، رات کی تاریکیوں میں اپنے مالک کی بارگاہ میں جھکنے والے، اور معصوم نے فرمایا دوسرا حامل القرآن، قرآن کا طالب علم، قرآن کا معلم، قرآن کا قاری، قرآن کا مفسر، قرآن کا عالم، اگر اختصار سے کہوں قرآن کی خدمت کرنے والے کو اللہ بروز محشر نورانی تاج عطا فرمائے۔ دعا کریم اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، معلمین قرآن کی خدمت کرنے کی، ان کے ساتھ محبت کرنے کی مالک ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور نبی کے اس معجزے کی قدر کرنے کی مالک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پھر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں ان تمام صاحبان کی خدمت میں جنہوں نے اس روحانی محفل کا انعقاد کیا اور اتنے خوبصورت محفل منعقد کی۔ خدا ان کو دنیا و آخرت کی عزت عطا فرمائے، اور آج کی اس محنت و کاوش کو اللہ ہمارے لیے آخرت کا زادے راہ قرار دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔